پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل، اس کی برکات ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا خلاصہ ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، قیامت کے دن اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ شفاعت کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گناہ گاروں کی سفارش کرنا کہ اے اللہ انہیں معاف فرما دے، یہ ہے شفاعت۔ 10 بار جو صبح کو درود پاک پڑھ لے، 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھ۔ صبح شام کی تعریف یہ ہے، شرعی تعریف جسے کہتے ہیں، کہ آدھی رات ڈھل جانے کے بعد سے سورج نکلنے سے پہلے تک یہ پورا صبح کہلاتا ہے، اور ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے لے کے شام سورج ڈوبنے تک یہ پورا شام کہلاتا ہے۔ یہ صبح شام کی تعریف ہے۔ ان پورے اوقات میں بندہ جب بھی درود پاک صبح کی تعریف کے اندر صبح میں پڑھے، شام کی تعریف کے اندر شام میں پڑھے، تو صبح شام پڑھنے والوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اور یوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حضور کے فرمان کے مطابق ہمیں حضور کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی، بشرطے کہ نماز اور شریعت کی پابندی بھی کرتا رہا ہو۔ ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک پڑھ جائے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 45 اور 46 ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا، جس ترجمے کے نام ہے قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان، اس میں جہاں جہاں لفظ نبی آیا وہاں لفظ نبی کا ترجمہ کیا غیب کی خبریں دینے والے۔ اصل میں نبی جو بنا ہے وہ نبا ان سے بنا ہے، نون با اور حمزہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے خبر۔ تو جو تفسیری ترجمہ جسے کہیں کہ واقعی لغوی لغت کے اندر جب آپ نبی کا ترجمہ معنی اٹھا کے دیکھیں گے، لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر جب آپ معنی دیکھیں گے تو اس کو آپ کا جو معنی ملے گا وہ یہی ملے گا، غیب کی خبر دینے والا۔ تو الحمدللہ امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ کیا، عین تفسیری ترجمہ کیا، بعض اپنے اپنے انداز میں ترجمہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو صحیح ترجمہ نہ کر سکے وہ ترجمہ ہی کیا کرے گا۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ بھی کیا اور ترجمانی بھی کی ہے، اور عین تفسیری ترجمہ، ترجمہ کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ تو بہرحال تو عین غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں حضور کا دنیا میں آنا، حضور کا دنیا میں تشریف لانا۔ لوگ بعض اوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ ایک خوبصورت جواب جو میرے پیر نے دیا وہ یہ ہے کہ عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے، اور علمی جواب یہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے بھیجا، بھیجنے کا بیان ہے، حضور کے آنے کا بیان ہے، اور یہ بیان قرآن میں ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر ہے۔ آپ کو آگے لے چلتا ہوں۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا کیا؟ انا ارسلناک شاہدا۔ اب شاہد کا ترجمہ کیا ہے؟ شاہد کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا کنز الایمان میں وہ ہے حاضر و ناظر، شاہدہ۔ اب کہتے ہیں نا شہادت، چاند کی شہادت ہو گئی، گواہی دینا، تو جو گواہ ہو اس کو کہتے ہیں شاہد، گواہی دینے والے کو شاہد کہتے ہیں۔ اب شاہد کیا ہے؟ شاہد وہ جو گواہی دے۔ گواہی کیسی ہوگی؟ اب یہ گواہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ پہلے اس کو تھوڑا سمجھنا ہمارے یہاں دنیاوی اعتبار سے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کون ہم میں سے جو کورٹ کچہری نہیں جاتا یا ان معاملات سے واقف نہیں ہوتا؟ تقریباً
فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر مسوان پور کے اندر کسی بندے کو کسی نے مارا ہے اور انتہائی سخت مار ماری ہے، اس بندے نے جو ہے مقدمہ دائر کیا ہے کہ فلاں نے ہمیں مارا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کورٹ میں جب مقدمہ جائے گا تو کورٹ صرف اس کی سن کے تو بات نہیں مانے گا، اس پر کچھ عینی گواہ ہوں گے، کچھ مشاہدہ کرنے والے جو وہاں موجود بھی ہوں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے معاملے کو دیکھا بھی ہو۔ یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں، اور جو ہو وہ زندہ بھی ہو۔ موجود جو ہے وہ تو زندہ ہونا لازمی ہے، جو دیکھے گا اس کا تو زندہ ہونا لازمی ہے۔ تو اب اس نے دعویٰ کیا کورٹ میں کہ مجھے فلاں فلاں نے مارا ہے، اب کورٹ کہے گی کہ مجھے اس پر گواہ چاہیے، اب گواہ پیش کر دے وہ۔ اب گواہ ایسے بندے کو گواہ پیش کر رہا ہے، ایسے بندے کو جو نابینا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا، اب وہ اندر بھی موجود ہے پھر بھی کالا چشمہ لگائے جبکہ دھوپ بھی نہیں ہے، تو کورٹ کہے گا کالا چشمہ کیوں لگایا آپ نے؟ جج یہی کہے گا، تو اس کو جواب دینا ہے کہ بھائی یا تو کیا ناک کا کوئی معاملہ، اگر یہ بات کہے کہ مجھے دکھتا نہیں ہے تو کیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی؟ نہیں، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو گواہی کیسے اس کی ریجیکٹ کر دی جائے؟ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر دوسرا گواہ پیش کر دے کہ چلو میں دوسرا گواہ پیش کرتا ہوں، اب ایسا گواہ پیش کرے، جج اس سے پوچھے کیا تم جس وقت یہ معاملہ ہوا موقع واردات پہ تم موجود تھے؟ وہ معاملہ تو ہوا لیکن میں وہاں موجود نہیں تھا، اس کی کورٹ قبول کر لے گی گواہی؟ نہیں۔ کیوں؟ دیکھنا بھی ضروری ہے، اس موقع پر موجود ہونا بھی ضروری، وہی گواہی دے سکتا ہے، تو موجود نہیں ہے۔ اب پھر تیسرا اگر گواہ فرض کرنے کے زید نے پیش کر دیا ہے، اب تیسرا گواہ اب کہے کہ میں ایک گواہی اور دلوانا چاہتا ہوں، کورٹ کے ٹھیک ہے گواہی پیش کرو، لیکن جو گواہ ہیں نا وہ موجود نہیں ہے بلکہ وہ انتقال کر چکے ہیں، لیکن دیکھا تھا انہوں نے۔ آپ بتائیں کورٹ گواہی مان لے گی؟ نہیں مان سکتی۔ تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں، زندہ ہونا، اکھیارہ ہونا، دیکھتا ہو، اس جگہ پہ موجود ہونا گواہی دینے کے لیے۔ اب غور کیجئے، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شاہد بنا کے بھیجا، شاہد بمانا حاضر و ناظر۔ اب یہ گواہی دیں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، دوسری جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء علیہ السلام کی امتیں، ان کی قومیں انکار کر دیں گے کہ ہم تک کوئی توحید کی تبلیغ کرنے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا آیا ہی نہیں۔ یہ انکار کر دیں گے کہ ہم تک دین کی تبلیغ کرنے والا کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اب نبی کہیں گے کہ اللہ ہم نے تبلیغ کی تھی، نبی تو معصوم ہے، نبی عرض کر رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں نے تبلیغ کی، لیکن ان کی قومیں انکار کریں گی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو یعنی ہمیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو پیش کرے گا اور کہے گا تم گواہی دو۔ تو یہ امت جو حضور کی امت یعنی ہم اور آپ، ہم ان پر گواہی دیں گے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، دیگر نبیوں نے تبلیغ فرمائی، لیکن پھر وہ اس کا بھی انکار کر دیں گے، اعتراض کر دیں گے کہ یہ تو ہمارے بعد آئے، ہمیں انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہمارے معاملہ سے واقف ہی نہیں ہے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، ان کی گواہی قابل قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ اب پھر کیا ہوگا؟ اب اسی بخاری شریف میں اسی جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب علیہ السلام کو گواہ بنا کر کے لائے گا۔ اپنے محبوب کو سورہ بقرہ میں فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ فرماتا کہ اے محبوب وہ وقت کیسا ہوگا جب میں تمہیں گواہ بنا کر کے لاؤں گا ان پر، جب قومیں انکار کریں گی نبیوں کی تبلیغ کا تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو گواہی بنا کر کے لائے گا۔ اے محبوب تو گواہی دے۔ اب حضور علیہ السلام تو سب سے پہلے اس امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ میری امت نے جو گواہی دی کہ نبیوں نے تبلیغ فرمائی، بلا شبہ یہ بے شک صحیح، کیونکہ انہوں نے جو گواہی دی وہ سماعی گواہی ہے،
انہوں نے سنا، قرآن و حدیث میں پڑھا، ان معاملات کو جانا، پھر گواہی دی. ہماری گواہی پھر یہ تصدیق ہو جائے گی. اب حضور پھر خود اپنی گواہی شامل فرمائیں گے. حضور کا ایک نام شاہد بھی ہے. آپ 99 ناموں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایک نام آپ کا شاہد، اور قرآن میں کئی جگہ پر اس نام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا. پھر اب حضور علیہ السلام گواہی ارشاد فرمائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضور حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ گواہی دلوائے گا تو پھر اب وہ انکار نہ کر سکیں گے. کیوں؟ کہ قرآن میں موجود ہے کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کے وسیلے سے بنی اسرائیل فتح یابی کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کیا کرتا تھا، ان کو فتح ملا کرتی تھی. تو اب حضور علیہ السلام کی گواہی مانی جائے گی. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہی بات فرما رہے کہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا، اور مبشر یعنی بشیر خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا، اور نذیرا اور تمہیں نذیر یعنی ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا. جو ایمان والوں کو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو نیکیاں کریں گے، پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، تو ان کو جناب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت دے رہے ہوں گے، خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے. تو بشیر بنا کر کے بھیجا اور ڈر سنایا بے ایمانوں کو، یا جو ایمان لائے اس کے باوجود جو شریعت کی خلاف ورزیاں کر رہے، ان کو ڈر سنانے والے بن کر تشریف لائے. تو حضور علیہ السلام پھر کیا ہوا؟ آگے فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ان کو آفتاب بنا کر کے بھیجا، روشن کر دینے والا آفتاب. تو روشنی جن کے ذریعے سے ہوگی، تو عالم میں حضور ہی کا نور سرایت کیے ہوئے. تو اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بھیج کون رہا؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حاضر و ناظر بنا کر بھیج رہا، اللہ بھیج رہا. بشیر بنا کر اللہ بھیج رہا، نذیر بنا کر اللہ بھیج رہا، سراج منیرہ بنا کر اللہ بھیجے. سراج و منیر اللہ نے بنا کر کے بھیجا، نور اللہ نے بھیجا. محبوب علیہ السلام کو حاضر و ناظر بنا کر اللہ نے بھیجا. تو حضور کی جو تشریف آوری ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو نور جو بن کے آئے حضور کی طرف سے آئے، حاضر و ناظر جو بن کر آئے اللہ کی طرف سے بن کر آئے. تو اب حضور اللہ تعالیٰ اب حضور کے بنانے میں اگر کوئی نقص و عیب نکالے، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی ذات میں، آپ کے حسن میں، آپ کے انداز میں، آپ کے اخلاق میں، کسی معاملے میں بھی اگر کوئی عیب نکالے گا تو یہ عیب بنفس نفیس حضور کی ذات میں نہیں نکالتا، بلکہ اللہ کی ذات میں نکالنا ہوگا. کیونکہ بنایا اس رب قدیر نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور بے عیب بنایا. اور نبی کا بے عیب ہونا ضروری ہے، نبی کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہونا ضروری، انک لعلی خلق عظیم کے ساتھ نبی کا کردار سب سے اعلیٰ ہونا ضروری، نبی کا حسن سب سے اعلیٰ ہونا ضروری، نبی کی زندگی کا ہر پہلو ہر معاملے سے اعلیٰ ہونا ضروری ہے. لہٰذا ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. اب اگر کوئی عیب نکالتا ہے، اب مثال کے طور پہ کسی نے یہ مسجد کی عمارت تعمیر کی ہے، سمجھنے کے لیے مسجد کی تعمیر کی ہے. اب اگر اس مسجد میں واقعی جس نے بنایا ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی، اپنے فن کا ماہر تھا، انجینئر تھا، نقشہ بنایا، سارے معاملات کیے، اس کے مطابق بنایا گیا. اب کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اس کے باوجود اگر کوئی نقص نکالے گا تو یہ اس کے فن کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس کے فن کے ساتھ ناانصافی ہوگی. اس نے پڑھائی کی ہے، اس کا ماہر ہے، وہ انجینئر ہے، اس کے اس حق کے ساتھ ناانصافی ہوگی. عیب نہیں تھا، عیب نکالا. اور اگر یوں کہے کہ بنانے والے میں واقعی عیب تھا تب یہ نقص موجود ہے، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے سبحان، اللہ کا ایک نام سبحان ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. اس نے محبوب کو پیدا فرمایا اور بے عیب محبوب کو پیدا فرمایا. تو اب اگر کوئی کہے کہ حضور میں یہ کمی تھی، حضور میں یہ کمی تھی، حضور ہماری طرح بشر تھے، حضور کی شان و عظمت کا انکار کرے، حضور کی شان و عظمت کا سن کے منہ پھول جائے، منہ سڑ جائے، چہرہ بگڑ جائے، تو گویا وہ حضور پر اعتراض نہیں کر رہا، حضور کی ذات پر اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ وہ رب کی ذات پر اعتراض کر رہا. کیونکہ بنایا رب نے ہے اپنے محبوب کو، تو نور اس نے بنایا ہے، حضور کو حاضر و ناظر اس نے بنایا ہے، بے عیب اس نے بنایا ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو فرماتے ہیں نا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں،
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کہو اس کو گل۔ اگر حضور کو گل کہا جائے، پھول کہا جائے، کہو اس کو گل، کہے کیا بنی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں۔ اور حضور کی وہ بارگاہ ہے، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ قرآن تو حضور کے بقا کی قسم، حضور کے قول کی قسم، حضور کے مقام و مرتبے کی قسم، حضور کے زمانے کی قسمیں یاد فرمائے، اور لوگ حضور کی ذات میں عیبیں تلاش کر رہے ہیں۔ ما احسن حضرت حسان بن ثابت نے کیا جملے ادا کیے تھے، کہتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حسین کسی نے ماں نے جنا ہی نہیں، اور جنتا بھی کوئی کیسے، ہوتا بھی کوئی کیسے، کیونکہ اللہ نے حضور کو ویسا ہی بنایا ہے جیسا حضور چاہتے تھے، حضور جیسا چاہتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے، ہم محبت حضور سے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے حضور کو بنایا ہی ایسا ہے، وہ تو کوئی حضور کی طرح۔ ہم حضور کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ حضور کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ذات ہی ایسی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم ان کو کیوں، ان کی پیروی کیوں کریں؟ ذہن میں سوال ہوتا ہے حضور کی پیروی کیوں کی جائے؟ ہم حضور کی پیروی کیوں نہ کریں؟ حضور کو اللہ نے ایسا شان والا بنایا جو ہے، ہم نے حضور کے انگلی کے اشارے سے بادلوں کو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، بادلوں کو چلتے دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہو، بادل کا نام و نشان نہ ہو، جمعہ کے دن حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو بادل فوراً آ جائیں، برسنے بھی لگ جائیں، حضور اشارہ فرما دیں، بادل چل بھی پڑتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان مبارکہ ہے کہ ہمارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آن کی آن میں 27 سال معراج میں گزار کر واپس دنیا میں تشریف لے آئے، اور جو کنڈی ادھر آئی وہ ادھر کی ادھر بھی نہ آنے پائے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس لیے ہم نبی کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے آقا کی وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ اندھیرے کمروں میں چلے جائیں تو کمرے روشن ہو جائیں، اندھیرے کمروں میں آ جائیں۔ حضرت عائشہ تو فرماتی کہ میں حضور کے نور، چہرے کے نور میں ہم سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ تو یہاں تک ذکر فرمایا، حدیث پاک میں آیا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عائشہ کچھ سی رہی ہیں، سحری کے وقت سوئی چھوٹ جاتی، چراغ گل ہو جاتا، اتنے میں نور والے مصطفیٰ کی آمد ہو جاتی، وہ اتنا کمرہ روشن ہو جاتا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے نور سے وہ سوئی بھی مل جاتی ہے۔ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے سے سوئی مل رہی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان کا مالک بنایا ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کے چاند کی طرف اشارہ فرمائے، چاند ایک پہاڑی پر آ جائے اور دوسرا ادھر حصے میں آ جائے، لیکن پیشانی پر پسینہ بھی نہیں آتا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ طاقت ہے میرے مصطفیٰ کی۔ کوئی کمان توڑ دے تو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے، کمال دیکھنا ہے، اشارہ کیا چاند کو، میرے مصطفیٰ نے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہے کوئی طاقت دنیا کے اندر ایسی؟ ہے کوئی شان والا ایسا جو معراج میں جائے اور 18,000 عالم کی سیر فرما کر واپس بھی آ جائے اور 1 منٹ بھی نہ گزرا ہو؟ ہے کوئی ایسی شان والا؟ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کے پیشوا انہوں نے ہند کا، سندھ کا، پاکستان کا، افغانستان کا، فلا ملکوں کا انہوں نے سفر کر لیا، اس لیے ہمارے مذہب کا پیشوا سب سے اعلیٰ۔ میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ نے 18,000 عالم کی سیر فرما کر وہ رحمت للعالمین تمام عالم میں جلوہ فرما کر واپس تشریف لے آئے اور کائنات اپنی جگہ ٹھہر جاتے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے، ہمارے آقا کی بات کرو گے کہ ہمارے مذہب کے پیشوا کی یہ شان ہے کہ انہوں نے عصا مارا تو پتھر سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ میں کہتا ہوں ہمارے آقا کی وہ شان ہے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، 1500 صحابہ کرام کو سیراب فرما۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے پیشوا کی یہ شان ہے
کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، نابیناؤں کو بینا کر دیتے تھے۔ ہاں ہاں یہ روایت بھی میں نے پڑھی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو چھوڑو، ہمارے آقا علیہ السلام کے نالین کی بھی چھوڑو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ کے نالین کی خاک کا ذرہ نابینا کی آنکھ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، ان کے غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور ان کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ہمارے آقا کی ذات پر قربان ہو جاؤ، ان کا دامن تھام کے رکھو، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔